محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس سے پہلے کچھ بیان ہو چکا ہے۔ پہلے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ رہی۔ اکیلے دکیلے آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے اور اسے نصیحت کرتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے پھر وہ آگے اپنے دوستوں تک اس کا ذکر کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ جو شروع اسلام کے مسلمان ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ 8 آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ 4تھے سال کے شروع میں اور بھی کئی لوگ، کچھ غلام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اسی طرح خواتین میں سے حضرت زنیرہ اور بلال، حضرت عمار کی والدہ، کمزور لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور جو عزت و شرف والے لوگ تھے وہ بھی ان میں سے کئی مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ سلسلہ خفیہ تھا، عام کھلے عام دعوت نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ پہلا حکم یہ آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ کے جو اقرب قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے خوف سے آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے، ڈرائیے۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھلا اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ مت کیجئے، ان سے اعراض فرمائیے۔ پہلی آیت کے اترنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک عبد شمس اور ایک نوفل۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ دوسرا بیٹا تھے مطلب، تیسرے تھے عبد شمس، جن کی اولاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تو ہم کہیں گے اس وقت اگرچہ انہوں نے بہت مخالفت کی۔ اور بنو نوفل میں سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح کے دوسرے لوگ تھے۔ آپ نے بنو ہاشم کو دعوت دی، ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کو دعوت دی، تو بنو مطلب بھی زیادہ تر ان کا تعلق ان کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ باقی دونوں جو تھے بنو نوفل، بنو عبد شمس، ان کا بنو ہاشم سے اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو بنو ہاشم آئے اور بنو مطلب میں سے بھی کچھ لوگ آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ میں تمہیں الرائد لا یکذب اہلہ، جسے کوئی خاندان، کوئی قبیلہ آگے جستجو کے لیے بھیجے کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ آگے قافلے کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا، پانی کا بندوبست ہے یا نہیں، وہ کبھی بھی اپنے خاندان کو غلط بیانی نہیں کرتا۔ میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں، تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔
تو علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، انہوں نے حمایت کی. ابو طالب نے بھی کہا بھائی بات تو بڑی اچھی ہے اور اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لیکن آپ جو بات کریں گے ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد چھوڑیں گے نہیں، آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. ابو لہب اس پر بھڑک اٹھا. ابو لہب بھی ہمسایہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑے قریبی سگا چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک لحاظ سے وہ دودھ کا باپ بھی بنتا ہے کہ اس کی لونڈی سویبہ تھی، اس سویبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا ہوا تھا. تو اتنا قریبی رشتہ دار. جب یہ اسلام کی بات آئی، توحید کی بات آئی، تو اس وقت پھر دشمنی پیدا ہو گئی، اور اتنی دشمنی اس حد تک بڑھی کہ اس نے انتہا کر دی. اور قرآن مجید میں نام لے کر جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے تمام کافروں میں سے فرمائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا کہ اس کے متعلق سورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب. اس نے یہ الفاظ اس موقع پر بھی کہے تھے، اور پھر دوسرے موقع پر تو اس نے کھل کر یہ کہے، اس وقت پھر یہ سورت اتری. تو ابو لہب نے کہا کہ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا تمہارا قبیلہ ہے اور اس شخص کو ابھی روک لو تو بہتر ہے، ساری دنیا کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے میں تو جتنا ہو سکا میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا. اس نے اس دن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور جس طرح بھی ہو سکتا تھا نا اس نے اس طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. دو بیٹے اس کے تھے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ، ان کی شادی ان سے ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا بھائی فوری طور پر اگر میرے بیٹے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اس نے طلاق دلوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طرح بھی صدمہ. دوسرا بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ فوت ہوا، طیب اس کا نام تھا. تو اس نے پھر یہ کہا کہ محمد بابا اب ابتر ہو گیا، اس کا پہلے ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا، اب یہ بھی فوت ہو گیا. تو اس وقت پھر یہ آیتیں اتری جو ہم قرآن مجید میں قیامت تک پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہے کہ آپ لا ولد ہوں، آپ کے نام لیوا تو قیامت تک ان کا شمار ہی نہیں ہوگا، ان لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا دشمنی جو ہے وہی ابتر ہے. پھر وہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ، کیونکہ اب حکم ہو گیا کھلم کھلا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی، یا صباحا، لوگوں حملہ ہو گیا. یہ لفظ وہ بولتے تھے، صبح کے وقت حملہ ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کون ہے، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک نے دوسرے سے پوچھا بھئی آواز آئی تھی کون ہے، انہوں نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جو خود نہ آ سکا اس نے کسی دوسرے کو بھیج دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں میں اس وقت ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہوں، تم نیچے ہو. اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں پرلی طرف سے ایک زبردست دشمن آ کر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو حل انتم مصدقیہ، تم مجھے سچا جانو گے یا مجھے غلط بیانی کرنے والا جھوٹا کہو گے؟ انہوں نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، جب بھی بات کی آپ نے سچی بات کی، تو ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے اگر آپ یہ بتائیں کہ پرلی طرف سے حملہ ہونے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی انذرکم انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہوں، اس عذاب سے بچ جاؤ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤ. ابو لہب نے یہ لفظ اس وقت کہے تبا لک سائر الیوم
الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ بھی کوئی بات ہے جس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ کوئی بات ہو، کوئی دنیا کی تجارت کی بات ہو، کوئی ترقی کی بات ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ قیامت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ 3-4 چیزیں تھی بنیادی جو قرآن کی بھی بنیاد ہے اور پہلے تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ ان مشرکوں کو، کافروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات ان میں سے یہ تھی کہ عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، پکارنے کے لائق، فریاد رسی کے قابل صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں۔ انبیاء کے انہوں نے بت بنا کر، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عین کعبے کے اندر ان دونوں کے بت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ بھائیو، ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہندوستان میں جب مسلمان ہم لوگ ہوئے، وہ ہندوؤں کی جو عادتیں تھیں اور وہی جو ذہنیت تھی وہ ذہنوں سے بہت کم نکلی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کو پوجنا گناہ ہے۔ اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اولیاء کو پوجنا، اولیاء تو مدد کرتے ہیں، بھائی اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنی بتوں کی آیتیں ہوتی ہیں وہ اب اولیاء اللہ میں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ موٹی سی بات، ایک نہایت صاف واضح بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بتوں کی آیتیں آپ اولیاء پر پڑھتے ہیں۔ قرآن تو بت پرستی کی تردید کرتا ہے۔ لو جی، اس پر غور کرو۔ کسی مشرک کو اگر وہ پتھر کو پوجتا ہے تو اسے بت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ موٹی سی بات، اگر وہ پتھر کو پوجتا ہے، کسی پتھر کو پکڑ کر پوجنا شروع کر دے، کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک شکل بناتا ہے، ایک تصویر بناتا ہے، کوئی شخصیت اپنے سامنے رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ بت پرست جو ہے وہ پتھر کو نہیں پوجتا، در حقیقت وہ اس شخصیت کو جس کا وہ بت بناتا ہے اس کو پکارتا اور اس کو پوجتا ہے۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے پر لگائی کہ اللہ کے سوا کوئی نہ عبادت کے قابل ہے، نہ تمہاری فریاد سن سکتا ہے، نہ وہ اللہ سے زبردست ہو کر سفارش کر کے تمہارے کام کروا سکتا ہے اور تمہیں بخشوا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کو پوچھتے نہیں، یہ شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہم گناہگار لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے آگے منوا لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑی پہنچ ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں۔ پہلی زد ہر پیغمبر نے اس عقیدے پہ لگائی، کوئی پیغمبر ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی جن ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا عبادت کے قابل نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ زندگی مختصر ہے، اس میں تم جو کچھ کر رہے ہو سب باقاعدہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ تو ظلم کرتے ہی چلے جائیں اور کچھ لوگ ظلم سہتے ہی چلے جائیں، ظلم سہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اور کچھ لوگ موج بھی کرتے رہیں، عیش بھی اڑاتے رہیں، ظلم و ستم بھی کرتے رہیں، پھر ان کو کوئی پوچھے ہی نہ کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص چھوٹا سا کارخانہ لگاتا ہے یا چھوٹا سا اس کا کاروبار ہوتا ہے، وہ جن لوگوں کو اس کاروبار میں مصروف کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ خیانت کرنے والے کو وہ پوچھے ہی نہ کہ تو نے کیا کیا، اور جو اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے اس کو انعام ہی نہ دے۔ کوئی شخص دنیا میں انسان اتنی ناانصافی نہیں کرتا تو اللہ وحدہ لا شریک کیسے کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ سدا ہی بغیر پوچھے ہی چل رہے ہیں، کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تھی بنیادیں دین اسلام کی جو شروع سے لے کر تمام پیغمبر لوگوں کو بتاتے چلے آئے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی تیاری کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، پوری زندگی کا جو ہے کام کرنے کا طریقہ وہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔
اب یہ چیز ان کے مزاج کے خلاف تھی. ایک تو ان کے رگ رگ میں شرک تھا، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، بد عمل آدمی ہمیشہ شرک کی پناہ لیتا ہے. کیوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، وہ تو ڈرتا ہے میں نے نافرمانی کی تو اللہ مارے گا. تو جس نے کرنی نافرمانی وہ سمجھتا ہے کوئی نہ کوئی شخصیت ہونی چاہیے جو مجھے وہاں چھڑا لے، مجھے وہاں بچا لے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، انسان کا نفس لوامہ وہ اس کو ملامت کر کے بتاتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں. فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کٹھی نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ موٹی ہڈیاں تو دور کی بات، یہ پوروں کی باریک ہڈیوں کو بھی ہم درست کر سکتے ہیں اور کریں گے. آگے وجہ بتائی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ کہ وہ آئندہ زندگی میں لوگوں کے سامنے نافرمانی کے کام کرتا رہے، بدکاری کرتا رہے، ظلم و ستم کرتا رہے. لیکن اگر وہ مان جائے کہ قیامت کا کوئی دن ہے تو اسے پھر ظلم و ستم تو چھوڑنا پڑے گا نا، زیادتی چھوڑنی پڑے گی. وہ زیادتی چھوڑنا چاہتا نہیں، ظلم و ستم ترک کرنا چاہتا نہیں، اس لیے کہتا ہے قیامت ہے ہی کوئی نہیں. شرک کی بنیاد بھی ظلم و ستم کی عادت ہے. قیامت کے انکار کی بنیاد بھی یہ کہ انسان گندی عادتیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کسی نے مجھے پوچھنا ہے. اور پیغمبر یہ بات لے کے آتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو آپ کے گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر ساتھ تھا، عقبہ بن ابی معیط اس ظالم کا گھر ساتھ تھا، اسی طرح سے اور کئی جو آپ کے گھروں کے ساتھ تھے، بالکل ہمسائے بھی تھے اور قریبی رشتہ دار بھی تھے. وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بعض اوقات اس حد تک کمینگی پر وہ لوگ اتر آئے. سردار اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہانڈی پکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں لا کے گندگی ڈال دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہانڈی اٹھا کر بازار میں جا کر کہتے یا بنی عبد مناف، او عبد مناف کی اولاد، مطلب میرے پردادے کی اولاد، کوئی اجنبی نہیں ہو تم. ایو جوارن ھذا، یہ کس قسم کی ہمسائیگی بھائی، تم کم از کم میں تمہارا ہمسایہ ہوں، ہمسائے کا ہی کچھ خیال رکھو. ایک صحابی کہتا ہے میں گیا حج کے لیے تو میں نے دیکھا ایک جوان ہے وہ کہتا پھرتا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت شخص ہے، سرخ لال اس کا رنگ ہے، تو وہ کہتا پھرتا ہے کہ لوگوں یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت ماننا. اور روڑے بھی مارتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر مارتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، یہ اس کا سگا چچا ہے، یہ اس کا سگا چچا ہے ابو لہب. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طریقوں سے مخالفت ہی مخالفت مخالفت ہی مخالفت. ایک انہوں نے اس کا طریقہ اختیار کیا، مجلس بیٹھی گئی نبی صلی اللہ، اور ہوا یہ کہ آگے بالکل نا حج قریب آ گیا. حج جب قریب آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حج آنے تک وہ مختلف، کبھی کہتے تھے پاگل ہے، مجنون وزدجر، پاگل ہے، اس کو کسی کی مار پڑ گئی، کسی کی مار پڑ گئی. اللہ، کبھی کہتے نجومی ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے جادوگر ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے. حج قریب آئی تو انہوں نے ایک مجلس کی. ان کا بڑا جو تھا نا ولید بن مغیرہ، وہ کہنے لگا کہ بھئی ایک بات جو ہے نا، ایک بات طے کر لو، ایک دوسرے کو جھٹلاؤ نہیں، ایک بات طے کرو. انہوں نے کہا اچھا ہم یہ کہیں گے کہ پاگل ہے. نے کہا یار پاگل اس قسم کے ہوتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق کا آدمی، اتنا عقل مند انسان، کون مانے گا کہ یہ پاگل ہے. کہا ہم کہیں گے نجومی ہے.
کہا نجومی تو ان کی باتی ماری ہوتی ہے، شیطانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کون مانے گا کہ یہ نجومی ہے؟ کہا شاعر ہے، کہتے ہیں ہم بھی شاعر ہیں، ہمیں شاعری کا سب پتہ ہے، قرآن مجید کا اس کے کلام کا شاعری سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا کہنا چاہیے؟ میں غور کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو ہی بتا۔ کہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر اس نے کہا کہ بھتیجے بات یہ ہے کہ تم ایسی بات لے کر آئے ہو جو کوئی اس سے پہلے لے کر نہیں آیا، اپنے ہی قبیلے کے خلاف، سارے خاندان کے خلاف تم نے یہ مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی بات کر لی؟ کہا کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھی، اور جب یہاں پہنچے نا انذرتکم فإن کذبوک فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اگر یہ لوگ پھر بھی تجھے جھٹلائیں تو ان کو کہو کہ جس طرح بجلی کی کڑک پڑی تھی نا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، اس قسم کی بجلی کی کڑک سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اب وہ عربی جانتے تھے، ان کی زبان تھی، اس کی فصاحت و بلاغت بھی۔ جب یہاں پہنچے تو اس نے ہاتھ رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر، بس 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 آگے مت کہو۔ ڈر گیا، چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا سناؤ؟ کہتے وہاں تو یہ بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں قوم عاد اور قوم ثمود جیسی بجلی کی کڑک سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو بھی پھر ان کے داؤ میں آ گیا، کوئی بات کو۔ اب وہ سردار تھا، کہتا اچھا میں سوچوں گا، سوچ کے تمہیں بتاؤں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر ذکر کیا، آیتیں اتاری، فرمایا انہو فکر وقدر، اس نے بڑا غور و فکر کیا، اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر کیا۔ ثم عبس وبصر، پھر منہ مروڑا، تیوری چڑھائی کے بڑا غور و فکر کر رہا ہے۔ خلاصہ اس نے یہ نکالا کہ اگر کہہ سکتے ہو نا تو تم کہو ان ھذا الا قول ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ جادو ہے جو نقل ہو کر آ رہا ہے اور اس کی تاثیر سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ لو یہ انہوں نے خلاصہ نکالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر۔ اچھا پھر یہ اسی پر بس نہیں، کئی چیزیں انہوں نے اس کے لیے اختیار کی۔ ایک طریقہ یہ کہ جو مسلمان ہوتا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، بلہم یستسخروا اذا رأوہ ان یتخذونک الا ہزوا، جب آپ کو دیکھتے مذاق کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن بات صرف اتنی تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک وجاہت دی تھی، ایک روب دیا تھا، شخصیت کا روب تھا، اور ابو طالب چچا وہ کافر ہونے کے باوجود وہ مدد پر بنو ہاشم پورے کے پورے پشت پر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے، اس ابو لہب کے سوا۔ تو اس وجہ سے منہ کو جلدی سے کوئی نہیں آتا تھا، مذاق کرتے تھے، کبھی کوئی منہ بنا کر، کبھی سیٹیاں بجا کر، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، فرمایا یہ مجرم لوگ دنیا میں ان ایمانداروں سے ہنستے تھے اور جب ان کے پاس گزرتے تھے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء من اللہ علیہم بینا، لو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خاص بندہ چننے کے لیے یہی لوگ، کوئی جلا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی لوہار ہے، سردار ملا ہی کوئی نہیں۔ تو ملا ہے تو ایک یتیم ملا ہے جس کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض نہیں، کتنے ہی اعتراض، میں آپ کو مختصر طور پر 3-4 ان کے اعتراض جو ترتیب وار بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی تم رسول ہو، اچھا رسول ہو تو انسان، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو انسان ہے بھائی، انسان رسول کیسے ہو گیا؟ کوئی فرشتہ آتا ہمارے پاس، یہ رسول کیسے ہو گیا؟ قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو وہ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ جب وہ انسان تھے تو یہ انسان رسول کیوں نہیں ہو سکتا؟
اچھا اگلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ چلو جی اگر ہونا ہی تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اترنا ہی تھا تو اس کنگال پر اترنا تھا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہے، اس پہ اترنا تھا۔ طائف اور مکے کے جو بڑے دو سردار ہیں، یہی ہمیشہ چلا ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پیغمبر نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، انہوں نے کہا یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں۔ بالکل وہی کہ آج بھی دیکھ لینا کہ ہمارا انتخاب قریب ہے، کوئی غریب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ سربراہ بن سکتا ہے جس کے پاس مال بے حساب ہے، وہ بے حساب لوگوں کی جو کہ مجھے ووٹ دو، ووٹ لینا ہے تو گلی بنوا دو، وہ گلیاں بھی بنوا سکتا ہو، محلہ بھی بنوا سکتا ہو، اور پھر وہ سارا کچھ آگے جا کر دوبارہ وہ وصول بھی کر سکتا ہو، وہ ہمارا جو ہے وہ بنے گا، امیدوار بھی بنے گا اور پاس بھی وہی ہو سکتا ہے۔ غریب آدمی یہاں کس طرح؟ دنیا میں ہمیشہ یہی سلسلہ چلا آیا ہے، مگر پیغمبروں کا حساب کچھ وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تو وہ کسی پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں چنتا کہ فلاں کو چن لو اور فلاں کو چن لو، فلاں کو چن لو، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو خواب و خیال بھی نہ تھا، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا، خواب و خیال بھی نہ تھا کہ مجھے اللہ یہ نعمت دے گا، اس کو سارے آدم کی اولاد کا سردار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے۔ یہ اعتراض بہت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا چلو جی بن ہی گیا، تو بادشاہ ہوتے تھے ان کا کوئی نہ کچھ روب داب ہوتا تھا، تو کوئی فرشتہ ساتھ آ جاتا، فرشتہ آ کے لولا انزل علیہ ملک، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ اترنا چاہیے تھا۔ اس کا بھی جواب دیا بھائی فرشتہ اترتا تو پھر اس کا جواب پتہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جواب یہ دیا کہ یہ ہے آزمائش، دنیا میں آزمائش ہے، جب فرشتے نظر آنے لگ جائیں پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے، پھر فرشتے آتے ہیں وہ تو عذاب لے کر ہی آتے ہیں۔ فرشتے اس طرح آزمائش کے لیے، دیکھو اللہ تعالیٰ اگر وہ پردہ ہی اٹھا دے، جب موت آتی ہے نا پھر بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو کہتا ہے میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، اب موقع ختم۔ تو اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کبھی مذاق کے ساتھ، کبھی ان کو یہ کریے یہ تو انسان ہے بھائی، انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے، اور کبھی انہوں نے ایک جو طریقہ زیادہ اختیار کیا وہ یہ تھا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن نہ سنو نہ سننے دو۔ لو اب اس کا کتنا مشکل مسئلہ ہے، جہاں جا کر دوسرے مسلمان چھپ چھپا کے گزر کر رہے ہیں اس وقت بھی، لیکن اللہ کے نبی کو حکم ہے فستا اعلان کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کعبے میں بھی آتے ہیں، مسجد حرام میں بھی کھلم کھلا بات کرتے ہیں، حج کے موقع پر بات کرتے ہیں، جہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی کھلم کھلا بات کرتے ہیں۔ کافروں نے اس کا حال یہ سوچا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، اس میں شور ڈالو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لوگ غلبے کی سکیم انہوں نے یہ سوچی کہ سننے دو ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم کہتے ہو سنو بس اور شور ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یہ غلبے کی بات چھوڑ دو، جب قرآن پڑھا جائے اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ وہ رحم کے خواہش مند ہی نہیں تھے، وہ خواہش مند کیسے تھے ہماری بات اونچی ہو جائے، شور ڈال دیا، ہم غالب آ گئے، یہ بھاگ گیا، مناظرے سے دور ہو، یہ تھی ان کی روش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو حالات اس حد تک چلے گئے، مسلمان پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا،
انہوں نے پھر تکلیفیں دینی شروع کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. جو ان میں سے زیادہ خبیث تھے نا انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی جو وہ کر سکتے تھے نا وہ اس حد تک انہوں نے کی. ابو جہل کے متعلق اور عقبہ بن ابی معیط کے متعلق اور ایک دو اور کافروں کے متعلق تاریخ نے سیرت نے حدیث نے محفوظ رکھا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک تکلیف پہنچائی. چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح بخاری میں ہے آپ مسجد یعنی بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے وہاں نماز پڑھ رہے تھے. کافروں کی منڈلی ایک بیٹھی تھی کہنے لگے فلاں جگہ پہ ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے تو کوئی جائے تو اس کی اوجری اور اس کی جیر جو بچہ دانی ہے وہ اٹھا کے لا کے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے. اللہ اکبر. تو سب سے جو بدبخت تھا عقبہ بن ابی معیط اٹھا وہ لا کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے. عبداللہ بن مسعود یہ شروع سے ہی مسلمان ہو گئے تھے. کہتے میں دیکھ رہا تھا مگر میں جرأت نہیں کر سکا میں کھڑا رہا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی نے بتایا تمہارے ابا کے ساتھ یہ ہوا. وہ آئی وہ برا بلا بھی کہا اس کو اتارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پھر نہ ان کے متعلق کہا کہ میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں. جتنے تھے نا وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جتنے تھے 7-8 ان سب کو میں نے بدر کے دن پھر بدر کے کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری فرمائی. ایک دفعہ یہ ہوا ابو جہل نے رسول اللہ ایک اور کافر تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا. کپڑا ڈال کر اس نے گلا دبایا. کسی نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. وہ آئے آ کر انہوں نے اس کو دھکا دے کر گرایا اور ساتھ یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس بندے کا بتاؤ قصور کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس جرم میں تم اسے قتل کرتے. ان بے ایمانوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. سر کے بال اتنے کھینچے کہ جب گھر گئے تو جس بال کو ہاتھ لگاتے نا وہ بال اکھڑ کے نیچے گر جاتا. یہ حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے کیا. یہ حالات تھے جب معاملہ زیادہ ہی سخت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. چند صحابہ کرام 12 مرد تھے 4 عورتیں تھیں. ان کے جو تھے نا امیر وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. ان کی بیوی ساتھ تھی اور یہ کل 4 خواتین تھیں اور 12 مرد تھے. تو اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو تم حبشے میں چلے جاؤ. وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ عادل بادشاہ ہے. امید ہے کہ وہاں تم امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قافلہ چل پڑا. تو درمیان میں سمندر کا کچھ حصہ ہے آپ دیکھیں نقشہ تو ایک خلیج سی بنتی ہے. تو اس میں پیچھے کافروں کو پتہ چل گیا وہ واپس لانے کے لیے پہنچے بھی مگر یہ قافلہ وہ کشتی پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو چکا تھا. اللہ تعالی نے خیریت کے ساتھ ان کو منزل پہ پہنچا دیا اور یہ کافی عرصہ تک وہاں اطمینان کے ساتھ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ لوگ قرآن سنیں. تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں اچانک کوئی صورت ہو تو میں قرآن پڑھوں. ایک دن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں لوگ جمع تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم اتری. سورہ نجم کا انداز بیان بڑا زبردست ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یعنی انداز بیان زبردست ہے شرک کی تردید زبردست ہے. تو یک لخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا شروع کیا نا تو جتنے مشرک تھے وہ سننے پر مجبور ہو گئے. سنتے گئے. سورت جب ختم ہوئی نا تو سورت ختم ہونے پر لفظ آتے ہیں افمن هذا الحديث تعجبون.
اس بات پر تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ تم ہنستے ہو مذاق اڑاتے ہو روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ تم کھیل تماشا دیکھنے والے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ اللہ کے لیے سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا اللہ کی عبادت کرو. اتنے زور تھا کلام میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے جتنے حاضرین کافر تھے سارے ہی سجدے میں گر گئے. سارے ہی سجدے میں کافر سجدے میں گر گئے. ایک کافر تھا بے ایمان, وہ بدر کے دن وہ مارا گیا. پھر اس نے مٹی تھوڑی سی اٹھائی, کہتا مجھے اتنی کافی ہے. ماتھے سے لگا کہتا مجھے اتنی کافی ہے. اس کلام کے زور سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. لو جی یہ بات پھیلنی شروع ہوئی کہ جی وہ کافر جو ہیں وہ تو قریش تو مسلمان ہو گئے. غلط خبر پھیل گئی نا. یہ خبر پہنچی ادھر حبشے میں پہنچ گئی. وہ مسلمان خوش واپس ہے, کیونکہ اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھے, نہ ٹیلی فون تھے. خبریں جاتی تھی, کوئی صحیح خبر گئی, کوئی غلط خبر گئی. وہ واپس آئے تو ابھی قریب ہی تھے, معلوم ہوا بھی خبر تو غلط تھی. کچھ تو پھر واپس چلے گئے, کچھ کسی کافر کی پناہ لے کر دوبارہ پھر مکے میں آ گئے, کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل تھا. یہ حالات ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے. ایک صحابی تھے اللہ مقداد بن اسود. ایک شخص ان سے کہنے لگا کہ کیا مبارک آنکھیں ہیں آپ کی کہ آپ نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کاش ہم نے بھی دیکھا ہوتا. کہتا ہے اللہ نے تمہیں آزمائش سے بچا لیا, تمہیں کیا خبر ہے تم ہوتے تو ان آزمائشوں کو برداشت کر سکتے یا نہ کر سکتے. اللہ کا شکر کرو ان آزمائشوں سے تم بچ گئے. تو بھائیو اللہ کا ہم پر انعام ہے, ہمیں ہمارے ماں باپ کی طرف سے اسلام ملا. قدر بھی ہمیں اتنی کوئی ہے جو محنت سے جنہوں نے حاصل کیا, جو ان کو قدر تھی ہمیں وہ قدر تو نہیں ہے نا. لیکن بہرحال اس نعمت کی اگر قدر کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر پائیں گے. اور بے قدری کریں گے واللہ میں سوچتا ہوں, اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں, آپ ایسے کہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے نہیں دیکھتے. ہر بات آتی ہے, ملک میں پانی کی کمی ہے, ملک میں بجلی کی کمی ہے, ملک میں گیس کی کمی ہے, ملک میں یہ ہو گیا, ملک میں جو ہے تو بدعنوانی ہو رہی ہے, یہ کرپشن ہو رہی ہے. کوئی نہیں کہتا اللہ کا قانون کہاں ہے, اسلام کہاں ہے, جس کے لیے ملک بنا تھا وہ چیز کہاں ہے. کوئی نام ہی نہیں لیتا. مسلم لیگ ہے اس کو دیکھ لو, پیپل پارٹی اس کو دیکھ لو, تحریک انصاف ہے, ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ یہی ہے بدعنوانی, کرپشن بڑی زیادہ ہے. اللہ کے بندو کرپشن کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن کی بنیاد ہے اللہ کا خوف نہ ہونا, قیامت کا یقین نہ ہونا. جب قیامت کا یقین ہوتا ہے, جب ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے, سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف کوئی بھی غور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب